حضرت آدم کے زمین پر اترنے کے بعد وہ اپنی توبہ کے فکر و غم میں تقریباً 200 سال تک روتے رہے اور پہلے 40 دن کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ نے انہیں ہند سے مکہ کی طرف کا راستہ بتا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی قد اس وقت اتنی لمبی تھی کہ 3 دن کی مسافت ایک قدم میں طے کر لیتے تھے۔ بعد میں ان کی قد 60 ذرا یا 30 گز کر دی گئی۔ یہ سب ہم آپ کو حضرت آدم کی مکمل کہانی کے پہلے 2 حصوں میں بتا چکے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے تھے تو انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن زمین پر آنے کے بعد وہ پتے خشک ہو گئے تھے، تو پھر زمین پر ان کا لباس کون سا تھا؟ حضرت آدم نے کعبہ کو کیوں اور کن پتھروں سے تعمیر کیا تھا؟ زمین پر ان کی ابتدائی خوراک کیا تھی؟ حضرت آدم کی وفات کے بعد ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تاریخی سیکھوں میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد وہ ہند کے سرزمین سے عرفات پہنچ گئے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد وہ پھر سے عربی میں بات کرنے لگے، جو کہ پہلے سلب کی گئی تھی۔ بی بی ہوا بھی جدہ سے عرفات پہنچ گئی اور وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ راستے میں وہ جس جگہ پر قدم رکھتے وہ جگہ آباد ہو جاتی، جبکہ 2 قدموں کے درمیان کی جگہ ویران اور جنگل بن جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم ہوا کہ ایک دمبا ذبح کریں، جو کہ جنت سے نازل کردہ 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ پس انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا، پھر اس دمبے کی اون جمع کر کے لے لی۔ حضرت ہوا نے اس اون کو کاٹا اور پھر دونوں نے مل کر کچھ کپڑا بنایا۔ حضرت آدم نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا، جبکہ حضرت ہوا نے اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک بڑا کپڑا اور سر ڈھانپنے کے لیے ایک دوپٹہ تیار کیا اور دونوں نے اسے پہن لیا۔ جب حضرت آدم نے زمین کی وسعت کو دیکھا تو زمین پر کسی اور کو نہیں پایا اور زمین کو غیر آباد پایا، تو حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں جو آپ کی تسبیح و حمد اور بزرگی بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جلد ہی اس زمین میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کیا کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا، اور ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا۔ ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا۔ بس جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو وہ گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیانت کا مرتکب ہوا اور میری حرمت والی جگہ میں خونریزی کو جائز جانا۔ یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا، جو کہ بابرکت شہر ہے، اور اس کی طرف کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز مقامات سے بکھرے ہوئے بالوں والے خاک میں اٹھے ہوئے لوگ آئیں گے جو بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے ہوں گے۔ بس جو شخص اس گھر کا ارادہ کر لے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کو کوئی اور مقصد نہ ہو تو بالیقین وہ میرا ملاقاتی ہے، گویا کہ وہ میری زیارت کو آیا ہے، وہ میرا مہمان بنا ہے۔ بس مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے ملاقاتی اور مہمان کی عزت کروں اور ان کی حاجت و ضرورت کو پورا کروں۔ اے آدم، جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے، اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانہ میں اس کو آباد رکھیں گی۔ پھر اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حضرت آدم کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا قبول کروں گا، بشرط یہ کہ وہ میری فرمانبرداری کا حق ادا کرے۔ حضرت آدم نے کہا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ حضرت آدم کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اور اگر وہ باغ انہیں اچھا لگتا تو وہ فرشتے سے کہتے کہ مجھے اسی جگہ پر چھوڑ دو، مگر فرشتہ حضرت آدم سے کہتا کہ تمہاری جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ پھر حضرت آدم نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر انہوں نے اپنا پر مارا
تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ یہ ایک پتھر اتنا بھاری تھا کہ 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی، طور زیتون اور کوہ ہیرا کی پہاڑوں سے لائے گئے تھے۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا تاکہ اس کے گرد آدم اور اس کی اولاد طواف کر سکیں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر کے حضرت آدم علیہ السلام فارغ ہو گئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کر عرفات کی طرف واپس گیا اور حضرت آدم کو تمام مقامات حج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ حضرت آدم نے مکہ میں 1 ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کیا۔ دوستوں، خطا اور گریہ زاری کی وجہ سے حضرت آدم کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو مبارک بدن کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا۔ پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو جسم کے 2 حصے صاف اور صحیح ہو گئے۔ پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن سفید ہو گیا۔ یہ 3 روزے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر ہر مہینے میں رکھنا فرض کر دیے گئے تھے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے۔ دوستوں، سب سے پہلے بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا، اور وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ حضرت آدم بارش کا پانی پیتے تھے۔ حضرت آدم نے اشرفی کے روپے بنائے اور سونا چاندی کو قیمتوں میں رواج دیا۔ حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے بیج اور جنتی درختوں کے شاخے لائے تھے۔ اپنے ساتھ حجر اسود جو کہ اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا بھی لائے تھے۔ حضرت آدم توبہ کے غم و فکر میں جس وقت پریشان تھے تو ابلیس لعین نے اس وقت فائدہ اٹھایا اور ان بیجوں کو اپنا ہاتھ لگایا۔ جس بیج پر شیطان کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو بیج بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے گندم کی ایک تیلی بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گندم کی تیلی بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب حضرت آدم کو زمین پر بھوک لگی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا، تو حضرت جبرائیل نے اس تیلی میں سے 7 دانے نکال کر آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ ان دانوں میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا کہ میں ان دانوں کا کیا کروں گا؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، ان کو زمین میں پھیلا دو۔ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی گھڑی میں اگا دیا۔ کھیتی اگنے کا یہ طریقہ ان کی اولاد میں بھی جاری ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا، فصل کاٹو، تو انہوں نے فصل کو کاٹا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ اب اسے جمع کرو اور اپنے ہاتھوں میں رگڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا، پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ حضرت آدم نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا، جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر وہ دونوں 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک پتھر کو دوسرے کے اوپر رکھا۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو پیسا اور پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ پھر جبرائیل ایک پتھر اور لوہا لائے۔ حضرت آدم نے ان دونوں کو رگڑا تو آگ نکلی، اور پھر حکم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین میں رہنے لگے۔ وہ دونوں چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا کے حمل سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک لڑکا اور لڑکی صبح کو پیدا ہوتی اور ایک شام کو۔ صبح پیدا ہونے والوں کی شادی شام میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ کی جاتی تھی۔ حضرت آدم کے کل 40 اولاد تھے، جبکہ ایک دوسری روایت میں ان کی اولاد 200 بتائی جاتی ہے۔ دوستو، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی، اور خود بسبب ضعف کے حرکت نہ کر سکتے تھے کیونکہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا تو وہاں دعا منظور ہو جاتی۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے آدم کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم کے قریب پہنچے تو حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگی۔
تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کی روح مبارک قبض کی تو آدم کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم کے غسل کے واسطے خوشبو مرکب کی، خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط مل کر بہشت کا کفن پہنایا۔ چونکہ ان کی اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو وہنا کہتے ہیں، وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم پر جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی اور منا کی مسجد خیف میں دفن کیے۔ آپ کی قبر مبارک بغلی بنائی تھی، قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا تھا اور آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔ ابو الشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد ہوگی۔ قیامت میں کسی بہشتی کی منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوگی، بغیر حضرت آدم کے ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر آدم کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح آپ کے اندر ڈالی اور ہر چیز کے نام سکھائے اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور بہشت میں رہنے کے واسطے بہترین اپنی طرف سے جگہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی آدم ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ کیوں بہشت سے نکلے اور مشقت میں پڑے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا تم وہی موسیٰ ہو کہ خدا کے ساتھ تم نے باتیں کی اور تجھے برگزیدہ پیغمبر کیا اور مناجات کا رتبہ عطا کیا اور توریت عطا کی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت آدم نے فرمایا سچ کہو توریت میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2000 برس پہلے لکھی گئی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا البتہ موجود ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کہ میری پیدائش سے 2000 سال پہلے اس کو پروردگار عالم نے قدر کر دیا تھا۔ رسول کریم نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو کو دل سے لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔